علامہ سید بختیار الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سید حضرت سید نجم الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سامعات منبر رسول فضل جملہ علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروف سے قبل آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، حشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں جب زبانیں پیاس کی شدت سے باہر آئیں، ایسے سنکٹ کے وقت میں حوض کوثر سے بھر بھر کے جام کوثر پلانے والے آقا، حشر کے دن جب تمام انبیاء والمرسلین اذهبوا الی غیری کہہ کے دھتکار دیں، کسی اور کے پاس جانے کا اشارہ کر دیں، ایسی جانکنی کے عالم میں انا لہا کا مدعی جانفزا سنانے والے آقا، گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، ساقی مدینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہے جن کا پسینہ، روحی فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ دے کر پناہ میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کری، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرحبا بزم جہاں میں جن کے سرور آ گئے۔ حضرات، ربیع الاول شریف کا مہینہ نکل چکا ہے اور سرکار غوث بنگالہ کے صحن میں آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج کا یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ بس صبح صادق کا وہ وقت جب ہمارے آپ کے کل کائنات کے سرکار کی آمد ہو گئی،
آمد ہوئی ہے، بس اسی وقت کو، اسی لمحے کو اپنے ذہن کے حاشیے پر رکھیں اور یہ چند شعر سماعت فرمائیں۔ مرحبا بزم جہاں میں دی کے سرور آ گئے، مرحبا بزم جہاں میں دی کے سرور آ گئے، سب نبی تھے منتظر جن کے وہ رہبر آ گئے، سب نبی تھے منتظر جن کے وہ رہبر آ گئے، اور قبل آدم بھی رہا جن کی نبوت کا وجود، قبل آدم بھی رہا جن کی نبوت کا وجود، بن کے وہ اسلام کی کشتی کے لنگر آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور غوث بنگالہ علیہ رحمہ، فیضان حضور صدر الفاضل علیہ رحمہ، قبل آدم بھی رہا جن کی نبوت کا وجود، بن کے وہ اسلام کی کشتی کے لنگر آ گئے، اور بن کے سائل آمنہ کے گھر عقیدت سے چلو، بن کے سائل آمنہ کے گھر عقیدت سے چلو، بن کے سائل آمنہ کے گھر عقیدت سے چلو، دو جہاں کی نعمتیں لے کر پیغمبر آ گئے، دو جہاں کی نعمتیں لے کر پیغمبر آ گئے، اور بندے حق کو عطا کرنے شعور بندگی، بندے حق کو عطا کرنے شعور بندگی، بندے حق کو عطا کرنے شعور بندگی، لے کے قرآن شہر میں محبوب دعوت آ گئے، لے کے قرآن شہر میں محبوب دعوت آ گئے، اور محبتوں کے ساتھ مقصد سماعت کریں، اور جن کی قسمت میں ہے سید باغ جنت کی بہار، کیا بات ہے، جن کی قسمت میں ہے سید باغ جنت کی بہار، جن کی قسمت میں ہے سید باغ جنت کی بہار، مان کر کہنا نبی کا راہ حق پر آ گئے، مان کر کہنا نبی کا راہ حق پر آ گئے، دو جہاں کی نعمتیں لے کر پیغمبر آ گئے۔ جھوم کے ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی واصحابہ بارک وسلم صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ بات جو آج کی گفتگو کی نقطۂ آغاز ہے، ذہن نشین کر لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک جامع اوصاف ہے، تمام صفتیں، تمام کمالات، تمام فضائل، تمام مناقب اور حسن و خوبی کی تمام حقیقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دی۔ جس طرح حضور کی ذات اقدس جامع اوصاف ہے، اسی طرح حضور کا ذکر جامع الاذکار ہے۔ کوئی ذکر اللہ کی مخلوق میں کسی کا ذکر اس شان و مرتبے کا حامل نہیں کہ اس ایک ذات کا ذکر کیا جائے اور اس میں سارے محمود ذکر آ جائے۔ اور آج کی یہ رات وقت ہے ذکر مصطفیٰ کے لیے۔ خود رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اب اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں جلیل القدر تابعی حضرت مجاہد بن جبر اور حضرت قتادہ کی بیان کرتا ہوں۔ حضرت مجاہد بن جبر اور حضرت قتادہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد اور ان سے روایت کرنے والے ہیں، اور اس کو امام جریر طبری نے تفسیر طبری، امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں بھی روایت کیا ہے، اور امام ترمذی جامع ترمذی کے ابواب تفسیر القرآن میں بیان کرتے ہیں،
اگر کوئی آیت کی، اگر کسی تفسیر کی کوئی آیت کی کوئی روایت حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ جیسے تابعین سے مروی ہو تو فرماتے ہیں یہ ان کی تفسیر نہ سمجھی جائے بلکہ یہ تو خود تفسیر مصطفیٰ سمجھی جائے، اس لیے کہ وہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ وہ جلیل القدر صحابہ سے سن کر روایت کرتے ہیں، اور جلیل القدر صحابہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ فہم مصطفیٰ پہ اپنی بات قائم کر کے کہتے ہیں، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ تفسیر کر دیں تو یہ گمان نہ کیا جائے کہ انہوں نے اپنی طرف سے تفسیر کی ہے، دراصل یہ تفسیر نقل ہے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے اصول تفسیر کی بات سمجھائی۔ اب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ذکر اللہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہی اللہ کا ذکر ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہی اللہ کا ذکر ہے۔ تو جس نے ساری رات ذکر مصطفیٰ کیا وہ خود ذکر اللہ ہو گیا، قرآن وہ تفسیر ہے جسے قاضی عیاض نے امام ابن عطا سے اور سیدنا امام جعفر الصادق سے روایت کیا، جس میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورفعنا لک ذکر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر بلند کیے جانے کے معنی کیا ہے، آپ کا ذکر بلند کیے جانے کے معنی کیا ہے؟ تو یہ ایک تفسیر ایک معنی عرض کر رہا ہوں جس کو امام جعفر الصادق گھر کی بات گھر والے سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور یہ وہ امام ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی شیخ ہیں، اور آپ نے بارہا علماء کی زبانی وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگا حضرت آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ میری عمر قریب 2 سال ہے، میری عمر 2 سال ہے۔ وہ شخص سن کر مسکرانے لگا، کہا کہ حضرت یہ کیسی بات ہے؟ کہا کہ نہیں میں بالکل صحیح بتلا رہا ہوں۔ کہا کہ حضرت جہاں تک میرا گمان ہے، جہاں تک میری نظروں کا سوال ہے، جہاں تک میری نظریں دیکھ رہی ہیں تو آپ کی عمر تقریباً 50 سال ہوگی۔ حضرت امام اعظم فرماتے نہیں میری عمر صرف 2 سال ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے حضرت تھوڑی وضاحت فرما دیجیے، حضرت تھوڑا ایکسپلین کر دیجیے، بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ مسلمانوں قربان جاؤ حضرت امام اعظم کے قول پر۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں اے شخص سن، میں حضرت امام جعفر الصادق کی بارگاہ میں 2 سال رہا ہوں، اور جو 2 سال میں نے وہاں خدمت کی ہے اسی کو میں اپنی اصلی عمر شمار کرتا ہوں۔ باقی عمر تو میری ضائع ہوئی ہے، لیکن جو 2 سال میں نے خدمت کی ہے اسی کو اپنی عمر شمار کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور غوث بنگالہ علیہ الرحمہ، نبی حضور صدر الافاضل علیہ الرحمہ۔ اب حضرت امام ابن عطا فرماتے ہیں کہ حضور کا ذکر بلند کیے جانے کے معنی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ومن ذکرکا ذکرانی، کہ میرے محبوب، کہ فرمایا اللہ پاک نے کہ میرے محبوب جس نے آپ کا ذکر کر لیا اس نے حقیقت میں میرا ذکر کر لیا۔ ومن ذکرکا پھر رسالہ فقط ذکرانی، پھر ربوبیہ، کہ میرے محبوب جس نے آپ کی رسالت کا ذکر کر لیا حقیقت میں اس نے میری ربوبیت کا ذکر کر لیا۔ فرمایا اللہ پاک نے اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ وہ اتصال، وہ نسبت، وہ تعلق، وہ گر ہو جانے کا مقام عطا کر دیا ہے کہ جو کوئی ساری رات شان مصطفیٰ بیان کرتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ وہ ساری رات اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ جو کوئی ساری رات آپ کی شان نبوت اور رسالت کا ذکر کرتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ وہ ساری رات اللہ کی ربوبیت کا بیان کرتا رہا۔ جو کوئی ساری رات آپ کا ذکر سنتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اب تو یہ تو ہوا حضور کا ذکر، جامع الاذکار ہونے کے ناطے حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اب یہ بات بھی یاد رکھے کہ اب اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ حضور اللہ ہے
حضور اللہ ہے تو کافر و مشرک ہو جائے گا، اس کے لیے ایمان میں کوئی گنجائش نہیں، وہ جو چاہے تعبیریں اور تعبیریں کرتا پھرے، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ خالق و مخلوق، عابد عبد المعبود کے فرق کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ حضور خدا نہیں ہے، خدا مصطفیٰ نہیں ہے، خالق و مخلوق، عابد عبد و معبود کے فرق کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ میرے دوستو، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس آیت مقدسہ نے ہمیں سمجھا دیا کہ حضور تو خود خدا نہیں ہے، لیکن حضور کا ذکر خدا ضرور ہے۔ ذکر میں وحدت کر دی، حضور خود خدا نہیں ہے، مگر حضور کی محبت خدا ہے۔ حضور خود خدا نہیں ہے، مگر تعلق بالمصطفیٰ تعلق باللہ ہے۔ حضور خود خدا نہیں ہے، مگر بیت بردست مصطفیٰ بیت بردست خدا ہے۔ حضور خود خدا نہیں ہے، مگر معصیت مصطفیٰ معصیت خدا ہے۔ حضور خود خدا نہیں ہے، مگر حرمت مصطفیٰ۔ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور غوث بنگال علیہ السلام، فیضان حضور صدر الافاضل علیہ السلام۔ حضور خود خدا نہیں ہے، مگر حضور کی محبت خدا ہے۔ حضور خود خدا نہیں ہے، مگر اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے۔ حضور خود خدا نہیں ہے، مگر بیت بردست مصطفیٰ بیت بردست خدا ہے۔ ادب مصطفیٰ ادب خدا ہے، عشق مصطفیٰ عشق خدا ہے، اور بے حرمتی مصطفیٰ گستاخی مصطفیٰ گستاخی خدا ہے۔ تو جہد مصطفیٰ یہ توجہ اللہ ہے، اور دعوت مصطفیٰ یہی دعوت اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور غوث بنگالہ، نبی رہے حضور صدر الافاضل علیہ السلام۔ حضور خود خدا نہیں ہے، مگر حضور کی محبت خدا ہے۔ میرے دوستو، وقت بہت مختصر ہے، بہت تیزی کے ساتھ اپنی بات کہہ کے آپ کے سامنے سے گزر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن مجید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے، اور اس کی شان ربوبیت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ اس کی رحمت ہر ایک کے سر پہ سایہ فگن ہے۔ ہر ایک کے سر پہ اس کی رحمت کا سایہ فگن ہے۔ خود سورہ اعراف میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر شے پر وسعت رکھتی ہے۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو میرے دامن رحمت میں موجود نہ ہو۔ حضرات، اب دیکھنا یہ ہے کہ شے کس کو کہتے ہیں، شے کیا چیز ہوتی ہے، شے کس کو کہتے ہیں۔ تو انسان ایک شے ہے، اور سب انسانوں کی یکجائی سے عالم انس وجود میں آیا ہے۔ اسی طرح فرشتے ایک شے ہیں، سب فرشتے ملے تو عالم ملائکہ بن گیا۔ حیوان ایک شے ہے، تمام حیوان ملے تو عالم حیوانات بن گیا۔ جسم ایک شے ہے، تمام جسم ملے تو عالم اجسام بنا۔ روح ایک شے ہے، تمام روحیں ملے تو عالم ارواح معروف وجود میں آیا۔ اسی طرح ماضی کائنات نے ہر شے کو بناتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک شے کو بناتا گیا، اور ہر شے سے ایک عالم بنتا گیا۔ کل شیء سے تمام عالم، کل شیء سے تمام اشیاء، تمام شے اس میں آ جاتی ہیں۔ بندہ عرض کرتا ہے، مولا ہمیں کل شیء کے معنی تو سمجھ میں آ گیا، مگر تیری رحمت سے مراد کیا ہے، جس کا سایہ ہر ایک کے سر پہ سایہ فگن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں، سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بندہ عرض کرتا ہے، مولا تیرا محبوب تیری رحمت ہے، تیرا محبوب کتنے اس کے لیے رحمت ہے اور کتنوں کے لیے نہیں، اس کا بھی اندازہ ہو جائے وہ کن کن جہانوں
जहानों के लिए रहमत है और किन किन के लिए नहीं, इसका भी पता चल जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला अपना तारुफ फरमाते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरिश फरमाने वाला है, जो तमाम जहानों का परवरिश फरमाने वाला है कि जिस आलम का मैं रब हूँ उस आलम के लिए मेरा महबूब रहमत है। अगर कोई आलम आलमीन की कोई है मेरे दामने रहमत से खारिज नहीं हो सकती, तो कोई आलमीन की है मेरे महबूब के रहमत से भी खारिज नहीं हो सकती। वो हुक्म भी एक है, बस कितना है कि अपना जिक्र रब्बुल आलमीन कह के करता है, महबूब का रहमतुल लिल आलमीन कह के करता है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी के ये आलम पसंद आया। आओ मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आओ, थोड़ी देर सोचने के बाद, थोड़ा मुताला करने के बाद आपका ज़हन खुद साथ दे देगा। अगर तबलीग की दुनिया में देखिएगा, अगर तबलीग की दुनिया में देखिएगा तो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम है जो सबसे ज्यादा लंबी उम्र तक जिन्होंने तबलीग की है। उलमा फरमाते हैं 950 साल, 950 साल आपने तबलीग और इताअत का काम किया है। और मेरे प्यारे नबी ने, सिर्फ प्यारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 23 बरस तबलीग और इताअत का काम किया है। 40 साल की उम्र शरीफ में ऐलान नबूवत फरमाया और 23 साल मुख्तसर जिंदगी जो ऐलान नबूवत के बाद की है, इसको मुलाहिजा करो। 40 साल की उम्र शरीफ में ऐलान नबूवत फरमाया। आज कुछ लोग कहते हैं कि 40 साल की उम्र शरीफ में नबूवत मिली, बड़े नादान मिली। हजरत आमिना फरमाती हैं आने को तो दुनिया में बड़े मर्तबे वाले आए हैं, आने को दुनिया में बड़ी शान और शौकत वाले आए हैं, लेकिन मेरा लाडला इस शान के साथ आया है कि आते ही अपने रब की बारगाह में सजदा कर दिया और सिर्फ सजदा नहीं किया बल्कि या रब्बे हबली उम्मती का नारा लगा दिया। क्या मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, है मेरे रब मेरी उम्मत को हेबा कर दे। और हम कहते हैं अगर 40 साल के बाद नबूवत मिली तो बताओ पैदा होते ही उम्मत किसको कहा, पैदा होते ही उम्मत किसको कहा, पता चला आए तो नबूवत लेके, लेकिन यह ऐलान नबूवत 40 साल के बाद किया है। मेरे दोस्तों, कुल अंबिया ने तबलीग और इशाअत का काम किया है, तमाम नबियों ने तबलीग और इशाअत का काम किया है। मेरे नबी की बस आखिरी बात, आखिरी पहलू पे जा रहा हूँ, आखिरी मरहले पे हूँ, गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग और इशाअत का अंदाजा लगाइए, कुर्बान जाइए मुस्तफा जाने रहमत की मुस्तफाई पर, उस रहमतुल लिल आलमीन की करीमी पर। एक रोज बारगाहे मुस्तफा में सैयदना जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, आकर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी अभी मैं तमाम जन्नती महलियात का मुशाहिदा करके आ रहा हूँ, तमाम जहन्नमों को देख के आ रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है जिब्रील किसको कहाँ देखा, जन्नत में किसको कहाँ देखा सब बतला दिया। कहा कि जहन्नम में, कहा कि या रसूल अल्लाह जहन्नम के पहले तबके में फला नबी की उम्मत, दूसरे तीसरे तबके में फला नबी की उम्मत, चौथे पांचवें तबके में फला नबी की उम्मत, छठे तबके में फला नबी की उम्मत। इतना कह के जनाब जिब्रील अमीन खामोश हो गए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ जिब्रील खामोश क्यों हो गए, बोलते क्यों नहीं हो। कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी तबके में जहाँ अज़ाब कम होगा मगर होगा वहाँ आपकी गुनहगार उम्मत को देखा, आपकी गुनहगार उम्मत को देखा है। अभी सैयदना जिब्रील अमीन इतना ही बोल रहे हैं, अल्लाह के नबी खामोश हो जाते हैं। दुनिया में किसी को भी गुस्सा आता है, वर्ड बॉल बोलने लगता है, लेकिन जब नबी को जलाल आता है तो सुकूत इख्तियार फरमाते हैं। खामोशी बता चुकी कि आप आलम जलाल में हैं। हजरत जिब्रील अमीन बारगाहे नबूवत और रिसालत से इजाजत लेकर रुखसत हो जाते हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आप चल दिए। दिन गुजर रहा है, रात गुजर रही है, जंगल पहाड़ियाँ रेगिस्तान गुजर रहा है, जो दिन गुजर रहा है, रात गुजर रही है, फिर दिन गुजर रहा है, फिर रात गुजर गई है, फिर दिन गुजर रहा है। सहाबाए किराम माहिए भी आपकी तरह तौस रहे हैं जैसे मछलियाँ बगैर पानी के तौफा करती हैं। ये सहाबी रसूल जिनका नामे नामी इसमें गिरामी सैयदना अबू हुरैरा है। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए एक जंगल में पहुँचते हैं। जंगल में पहुँचने के बाद क्या देखते हैं, एक चरवाहा जमीन पे बैठा रो रहा है, इसकी तमाम बकरियां जमीन पे मुंह औंधा डाले
پڑی ہیں اس چرواہے سے آپ پوچھتے ہیں اے چرواہے کیا تو نے میرے آقا اور مولا کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے مدنی چولہا کو دیکھا ہے؟ کیا نیچے بے کسا کو دیکھا ہے؟ کیا چارہ ساتھ مسیحا کو دیکھا ہے؟ وہ چرواہا کہتا ہے اے ابو ہریرہ اس کے بارے میں پوچھتے ہو؟ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ تم کس محمد کے بارے میں پوچھتے ہو؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ محمد کس کا نام ہے. کہا کہ نہیں جانتے. کہا کہ چاند سے زیادہ چہرے والے کو کہیں دیکھا ہے؟ لمبی لمبی زلفے والے کو کہیں دیکھا ہے؟ نیچے بے کسا کو کہیں دیکھا ہے؟ چارہ ساتھ مسیحا کو کہیں دیکھا ہے؟ تب وہ چرواہا کہتا ہے ابو ہریرہ سنو سنو میں یہ تو نہیں جانتا کہ تم کس محمد کے بارے میں پوچھ رہے ہو، لیکن ہاں سنو اس غار کے اندر، اس اندھیری غار میں، اس تاریخ غار کے اندر وہ 3 دن سے رو رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رو رہے ہیں. کہا کہ ہاں رو رہے ہیں. کہا کہ رونے کا کیا انداز ہے؟ کہا کہ کیا رونے کا سوز و مزاج ہے؟ کہا کہ رونے کے بارے میں پوچھتے ہو؟ جب سے انہوں نے رونا شروع کیا ہے تب سے میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے، جنگل کے پرندوں نے اڑنا چھوڑ دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور غوث بنگالہ، فیضان حضور صد الافاضل. کہا کہ رونے کے بارے میں پوچھتے ہو؟ کہا کہ جب سے انہوں نے رونا شروع کیا ہے میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے، جنگل کے پرندوں نے اڑنا چھوڑ دیا ہے. کہا کہ جب وہ روتے ہیں کیسے روتے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں؟ کہا کہ وہ نہیں پتا وہ کیا کہتے ہیں، بس اتنا سمجھ میں آتا ہے یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی. حضرت ابو ہریرہ بے ساختہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے چرواہے ایک امت کے لیے رونے والے تو اور نبی تھے، لیکن گنہگاروں کے لیے رونے والا سوائے میرے آقا مولا کے کون ہوگا؟ سوائے نیچے بے کسا کے کون ہوگا؟ سوائے چارہ ساتھ مسیحا کے کون ہوگا؟ سوائے مصطفیٰ جان رحمت کے کون ہوگا؟ بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت ابو ہریرہ پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہی ہیں، یا رسول اللہ ان کو سنبھال لیجیے. امام حسنین کریمین آپ کی محبت سے تڑپ رہے ہیں، یا رسول اللہ ان کو بچا لیجیے. تمام صحابہ ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہے ہیں، یا رسول اللہ ان کو سنبھال لیجیے. میرے دوستوں واقعہ عرض کرنا مقصود نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے اگر تبلیغ کی دنیا میں دیکھو گے تو رسول پاک اول درجے میں نظر آئیں گے، رسول پاک اول درجے میں نظر آئیں گے. اس میں بھی اولیت ہے، اس میں بھی ہدایت ہے. میرے دوستوں ابھی وقت بہت کم ہے، ابھی اول ہی بیان نہیں کر پایا، ابھی آخر باقی ہے، ابھی ظاہر باقی ہے، ابھی باطن باقی ہے. بس ان 4 باتوں کے لیے میرے 4 مصرے سماعت کر لیجیے کہ دنیا کی ساری درختوں کا قلم ہو جائے، کہ دنیا کے سارے درختوں کا قلم ہو جائے، جتنا بھی سمندر ہے سیاہی ہو جائے، پھر بھی ممکن نہیں توصیف رسول اکرم، پھر بھی ممکن نہیں توصیف رسول اکرم. چاہے مصروف عمل ساری خدائی ہو جائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.